سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو درس قرآن مجید کی سعادت مندیاں نصیب ہو رہی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اس کی بیٹا ایکو آف کر دی، آواز گونج رہی ہے، ایک ساتھ دی آواز کر دو، جزاک اللہ۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت دین اسلام کی تبلیغ کی تو پورا عالم کفر حضور اور اصحاب حضور کے خلاف جمع ہو گیا۔ طرح طرح کے دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں اور ناموافق حالات کے جکڑ تھے جو حضور اور اصحاب حضور کو دیکھنا پڑے۔ ان راہوں میں کانٹے بھی بچھائے گئے، گڑھے بھی کھودے گئے، گندی اوجریاں جس میں اتھر پہ ڈالی گئی، ایک بدبخت گلے میں کپڑا ڈال کر تاؤ بھی دیا، لیکن اتنے کٹھن حالات کے باوجود آقا کریم علیہ السلام کا ہر قدم مسلسل آگے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شاب ابی طالب کی گھاٹی کے دکھ کون بھول سکتا ہے؟ 3 سال تک میرے حضور کا معاشی اور سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا، نہ غلہ پہنچنے دیا جاتا ہے، نہ پانی پہنچنے دیا جاتا ہے، اور حالت یہ تھی کہ لوگ سوکھے پتے کھا کھا کر گزر اوقات کرنے پر مجبور ہو چکے تھے۔ جب ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ بھی خشک ہو گئے تو چھوٹے چھوٹے بچے روتے تو مائیں انہیں قرآن کی لوریاں سناتی اور ساتھ کہتی کہ بیٹا چپ کر جو، کافروں نے اگر تمہاری آواز سن لی تو وہ تمہارے رسول کو طعنہ دیں گے۔ میرے حضور کے اس مشن میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی میرے حضور کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن جب دیکھا کہ مکے کے حالات بدلنے کی طرف نہیں آ رہے تو میرے محبوب ایک طویل اور کٹھن سفر کر کے اہل طائف کے پاس پیغام لے کر پہنچے اور ان کے بڑے بڑے سرداروں کو دین اسلام کی تبلیغ کی تو انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ ہم آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ حضور فرمایا کہ میں بڑی محبت سے تمہارے پاس پیغام لے کر آیا تھا، تم نے بات کو قبول نہیں کیا، یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن تم اتنا ضرور کرنا کہ مکے والوں کو نہ بتانا کہ میں تمہارے پاس پیغام لے کر آیا تھا۔ ان میں سے ایک کہنے لگا کہ ہم تمہارا راز کیوں رکھتے پھریں؟ ہم تو لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ نیا دین لے کر ہمارے پاس بھی آیا تھا اور ہم نے بھی مسترد کر دیا۔ بات یہاں تک بھی رہتی تو یہ ایک امر آخر تھا، لیکن ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضور واپس پلٹنے لگے تو انہوں نے 2 رویا کتاروں میں اوباشوں کو کھڑا کیا اور ان کے ہاتھوں میں پتھر دیے۔ جب میرے حضور چلتے وہ حضور کے قدموں پہ پتھر مارتے، ایک قدم پہ پتھر لگتا تو میرے حضور دوسرے قدم پہ پلٹتے، دوسرے پہ پتھر لگتا تو میرے حضور واپس پہلے پہ پلٹتے۔ شدت درد اور احساس کرب سے تھک کر میرے حضور نیچے زمین پر بیٹھ جاتے، ان کے 2 اوباش آگے بڑھتے، حضور کو کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کرتے، میرے حضور پھر چلتے، وہ پھر پتھر مارتے۔ اتنے پتھر مارے گئے کہ چاند سے خوبصورت پنڈلیاں خون سے نچڑنے لگیں، نالین تھے کہ خون سے بھر چکے تھے، اب مزید چلنے کی بھی سکت باقی نہیں تھی۔ ایک فرشتہ حاضر خدمت ہے، اگر کہیں تو ابھی دونوں پہاڑوں کو ملا کر پوری بستی کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں، لیکن میرے حضور کیا فرمایا؟ فرمایا میں رحمت بن کے آیا ہوں، میں زحمت بن کر نہیں آیا۔ پتھر کھا کر دعائیں دینا یہ ایک پیغمبر کا ہی حوصلہ ہو سکتا ہے۔ ہماری تو تقریر پہ کوئی سبحان اللہ نہ کہے تو ہمارا مزاج بگڑ جاتا ہے۔ آج کا خطیب کہتا ہے مجھے بلانے سے پہلے اتنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو، میں پھر بات کرنے کے لیے آؤں گا۔ آج کہا جاتا ہے جناب جب کتاب مفت نہیں تو تقریر مفت کیوں؟
تو جناب گاڑی پیٹرول سے چلتی ہے۔ یہ ساری باتیں کون کر رہا ہے؟ جس کا ایک ایک مہینہ قبل لوگ ٹائم لینے کے بعد انتظار کر رہے ہیں، جس کے آنے پہ پھولوں کی پتیاں پھینکی جاتی ہیں، بڑے بڑے بینرز اور زوردار نعروں کے ساتھ جس کو استقبالیہ پیش کیا جاتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جب کتاب مفت نہیں تو تقریر مفت کیوں؟ تو میں کہنا چاہوں گا صاحب، تو گاڑی کے خرچے، پیٹرول کا ریٹ، کتابوں کی قیمت گنواتا ہے، ذرا دیکھ میرے رسول کا انداز تبلیغ۔ لوگ پتھر مارتے ہیں، میرے رسول مٹھی بولی سے بات کرتے ہیں۔ لوگ اوچریاں ڈالتے ہیں اور میرے حضور جولی اٹھا کر ہدایت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اتنی کٹھن تبلیغ۔ اور یہ تو مکے کی کہانی ہے، اور یہ تو طائف کی داستان آپ نے سنی ہے۔ امام منذری نے مدینہ المنورہ کی ایک داستان کو بھی لکھا ہے۔ مدینہ المنورہ کو آسودگیوں کا دور کہا جاتا ہے، خوشحالیوں کا دور کہا جاتا ہے۔ ایک دن آقا کریم علیہ السلام مسجد نبوی سے باہر نکلے تو آگے شیخین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کھڑے تھے۔ حضور فرمایا ابو بکر، عمر، اس وقت یہاں پہ کیوں کھڑے ہو؟ عرض کی حضور بھوک نے گھر ٹکنے نہیں دیا تو ہم نے خیال کیا کہ آپ کی زیارت کرتے ہیں، کچھ بھوک کا مداوع ہوگا، کچھ پیاس کو قرار ملے گا۔ تو حضور میں کہ جو شے تمہیں گھروں سے باہر لے آئی ہے وہی شے مجھے بھی گھر سے باہر لے آئی۔ یہ کہتے کہتے میرے حضور چل دیے، دو اور صحابی ساتھ شامل ہو گئے۔ آگے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا آنگن آ گیا۔ وہ خوشبو رسول سونگ کر جلدی جلدی باہر تشریف لائے۔ آ کر آقا کریم علیہ السلام کو عرض کرتے ہیں کہ حضور چند لمحوں کے لیے میرے مہمان نہیں بنتے؟ حضور میں ابو ایوب جیسے آپ کی مرضی۔ آقا کریم علیہ السلام کو لے کر گھر چلے گئے، دستر جا کر چٹائی بچھائی، حضور جلوہ فراز ہوئے۔ آقا کریم علیہ السلام کے لیے بکری کا بچہ ذبح کیا اور اہل خانہ کو دیتے ہوئے کہا جلدی سے کھانا تیار کرو، میرے آقا کو بھوک لگی ہوگی۔ یہ کہہ کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھے تو چہرے پہ نظر پڑی تو آثار نقاہت اور کمزوری اتنے واضح تھے کہ صاف پتہ لگ رہا تھا نہ جانے کتنے دنوں سے حضور نے کھانا بھی نہیں کھایا ہے۔ گھبرا کے اٹھے، باہر کسی باغ میں پہنچے، کھجوروں کا ایک خوشہ توڑا اور لا کر حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض کی کہ اے بندہ نواز، ابھی کھانا پکنے میں کچھ دیر ہے، اتنی دیر یہ کھجوریں تناول کیجئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب کھانا پک گیا، دسترخوان سج گیا، میرے حضور کو دعوت طعام دی گئی۔ آقا کریم علیہ السلام جلوہ فراز ہوئے۔ جیسے دسترخوان سے پردہ ہٹایا، آگے گوشت کی بوٹیاں دیکھی تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک روٹی لی اور اس پر چند بوٹیاں رکھتے ہوئے ایک خادم کو دیتے ہوئے کہا جاؤ ہمارے گھر دے آؤ، میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی ہے۔ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ میں دیکھوں میری بیٹی بھوکی بیٹھی ہو، میں کس طرح تقریر کا شیڈول برقرار رکھ پاتا ہوں، لیکن فاطمہ بنت رسول جیسی لخت جگر گر فاقوں میں مبتلا ہیں، لیکن دین کا پیغام مسلسل سنایا جا رہا ہے۔ آج میں دیکھوں کہاں کھڑا ہوں، آپ دیکھیں آپ کہاں پہ کھڑے۔ ہمارے لیے تو دین کا پیغام سننا مشکل ہو گیا۔ میرے حضور کے گھر میں تین ماہ گھر میں چولہا روشن نہیں ہوا۔ سیدہ فاطمہ بنت رسول مسلسل بھوک پیاس کاٹی ہے، اور گھر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تین چاند نظر آ جاتے تھے، تین ماہ گزر جاتے تھے، تمہارے رسول کے گھر کا چولہا روشن نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اتنی کٹھن تبلیغ، اور اس کے بعد پھر رب کا یہ حکم قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب آپ فرما دیجئے لوگوں میں تم سے دین کی تبلیغ کا کوئی صلہ، کوئی اجرت، کوئی عوض، کوئی تنخواہ، لا اسألکم، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ تم بات سننا نہیں چاہتے تھے، میں نے پیغام تمہاری روحوں میں اتارا، میں نے تمہیں دین کی دعوت دی، تم نے آگے سے پتھر مارے، میں نے تمہیں رب کی توحید کا درس دیا، تم نے آگے سے نفرت کی۔ لا اسألکم علیہ اجرا، اس کے باوجود میں تم سے کوئی صلہ، کوئی اجر، کوئی اجرت، کوئی عوض، کوئی تنخواہ، لا اسألکم، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔
إلا المودة في القربى، مگر میرے قرابت داروں سے پیار کرنا، میرے قریبیوں سے محبت اور مودت نبھانا۔ یا علماء نے گفتگو کی ہے کہ جب پہلے کہا میں کچھ نہیں مانگتا تو بعد میں قرابت داروں کی محبت کا سوال کیوں رکھا؟ تو اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا ایک تو یہ رب کا حکم تھا اور دوسرا حضور علیہ السلام نے اپنے لیے نہیں مانگا تھا، اس میں بھی امت کی بھلائی تھی۔ اگر تم میرے اہل بیت رسول سے پیار کرو گے تو فائدہ میرا نہیں، فائدہ تمہارا ہے کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور جب تک امت اہل بیت رسول سے محبت کرتی رہے گی، امت حق کی راہوں کی گامزن رہے گی۔ عملاً، قولاً، حکماً آقا کریم علیہ السلام نے امت کو اپنے اہل بیت سے محبت کا درس دیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، فرمایا لوگوں حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام صحابہ فرماتے ہیں جس طرح پھولوں کو سونگا جاتا تھا حضور اس طرح شہزادوں کو سونگا کرتے تھے۔ کبھی حضور کسی کو اپنے کندھوں پہ بٹھاتے ہیں تو کبھی کسی کو اپنے مبارک سینے پہ کھڑا کر لیتے ہیں۔ کبھی آقا کریم علیہ السلام گھر سے باہر نکلتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں حضور کے ساتھ تھا، چلتے چلتے حضور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ویڑے میں پہنچے تو حضور نے فرمایا کہ میرے بیٹے کدھر ہیں؟ اتنے میں حسنین کریمین دوڑتے ہوئے آئے تو حضور نے اپنے مبارک بازو کھول کے اپنے بیٹوں کو سینے سے لگا لیا۔ کبھی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کہانی سناتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی والدہ سے عرض کی امی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں مغرب کی نماز حضور کے پیچھے جا کے میں ادا کر لوں۔ تو میری والدہ نے کہا کہ بیٹا چلے جاؤ، لیکن میں تمہیں اجازت اس شرط پر دوں گی کہ تم میرے لیے اور اپنے لیے دعائے بخشش بھی کرواؤ۔ کہتے میں نے اپنی والدہ سے وعدہ کر لیا اور میں مسجد نبوی میں حاضر ہو گیا۔ مغرب کی اذان ہوئی، اقامت کہی گئی، محبوب علیہ السلام مصلی امامت پہ جلوہ فراز ہوئے، آقا کریم علیہ السلام نے نماز پڑھائی، لوگ نماز پڑھ کے گھروں کو چلے گئے اور میں وہیں کونے میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ آقا کریم علیہ السلام اپنے معمولات عبادت میں اس قدر مشغول تھے، فرماتے کہ میری ہمت نہ ہو سکی کہ میں حضور سے عرض کر سکوں، اور وقت اتنی تیزی سے سمٹا کہ عشاء کی اذان کا وقت بھی قریب آن پہنچا۔ اذان ہوئی، اقامت کہی گئی، لوگ جمع ہوئے، آقا کریم علیہ السلام نے عشاء کی نماز پڑھائی، فرماتے لوگ نماز پڑھ کے گھروں کو چلے گئے اور میں وہیں پر بیٹھ کے انتظار کرنے لگا۔ کبھی دل میں خیال آتا کہ ایک نماز کی چھٹی لے کر آیا تھا، اب نمازیں بھی 2 ہو گئی، اور اگر بغیر دعا کروائے گھر چلا گیا تو والدہ تو ناراض ہو جائیں گی کہ انہوں نے تو چھٹی اس بات پہ دی تھی کہ میرے لیے اور اپنے لیے بخشش و مغفرت کی دعا ضرور کروانا۔ لیکن حضور کو دیکھتا ہوں کہ آقا کریم علیہ السلام اپنے کام میں، اپنے معمولات عبادت میں مصروف ہیں، فرماتے میری ہمت نہ بن سکی۔ اسی کشمکش میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اچانک حضور اٹھے اور اپنے کاشانہ اقدس کی طرف بڑھنے لگے۔ فرماتے میرا دل دھڑکنے لگا کہ اگر اب حضور گھر چلے گئے پھر تو صبح فجر میں ملاقات ہوگی۔ فرماتے نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم کچھ تیز ہوئے تو قدموں کی آہٹ پیدا ہوئی۔ جب قدموں کی آواز پیدا ہوئی تو آقا کریم علیہ السلام نے پیچھے پلٹے بغیر پوچھا من ھذا، کون ہے یہاں پر؟ حذیفہ تو نہیں ہے؟ قلت نعم، جی جی حضور میں حذیفہ ہوں۔ حضور میں حذیفہ، اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کام کیا ہے؟ حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کام کیا ہے؟ بندہ مٹ نہ جائے آقا پر تو وہ بندہ کیا ہے؟ بندہ مٹ نہ جائے آقا پر تو وہ بندہ کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے؟ ابھی حذیفہ گھر سے نہیں چلے تھے کہ حضور کو پتا تو حذیفہ کس بات کی چھٹی مانگ رہے ہیں۔ اور اقبال بولے چشمے تو بینندائے ما فی الصدور، کہ تیری نگاہ تو بند سینوں کے راز بھی جانتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر یقین پھر بھی نہ آئے تو حضرت وابصہ سے پوچھ لی۔ مجلس رسول لگی ہے، اللہ کے رسول جلوہ فراز ہیں، صحابہ تشریف فرما ہیں کہ حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، آ کر پیچھے بیٹھ گئے تو حضور میں ادنو یا وابصہ، وابصہ دور بیٹھ کے تھوڑے قریب آ جاؤ۔ فرماتے میں تھوڑا قریب ہوا تو حضور میں وابصہ ابھی بھی دور بیٹھے ہو، تھوڑے اور قریب آ جاؤ۔ فرماتے میں اور قریب ہوا تو حضور میں ادنو یا وابصہ، وابصہ تھوڑے اور نیڑے ہو جاؤ۔ حضرت وابصہ فرماتے میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میرے محبوب نے مجھے اپنے اتنے قریب بٹھایا کہ میرے گھٹنے محبوب کے گھٹنوں سے چھونے لگے۔ کوئی اتنے قریب بھی بٹھاتا ہے
اللہ اکبر، دو جہاں کے سردار ہیں لیکن غلام کو اپنے اتنے پاس بٹھایا۔ تو حضور نے پوچھا وابسہ کوئی بات پوچھنے آئے ہو، کوئی سوال پوچھنے آئے؟ عرض کی جی حضور میں پوچھنے آیا ہوں۔ کہا وابسہ جو تم پوچھنے آئے ہو وہ تم پوچھو گے یا میں بتا دوں کیا پوچھنے آئے ہو؟ بندہ مٹ نہ جائے آقا پر تو وہ بندہ کیا ہے؟ بندہ مٹ نہ جائے آقا پر تو وہ بندہ کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے؟ فرمایا وابسہ سنو، تم پوچھنے آئے ہو کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، یہی تمہارا سوال ہے نا؟ جی حضور میرا یہی سوال ہے۔ فرمایا وابسہ اس کا جواب ہم دیں کہ یہ جواب بھی اپنے آپ سے لینا؟ عرض کی حضور کا جواب آتا ہوتا تو سوال کیوں پیدا ہوتا؟ آقا کریم علیہ السلام نے 3 انگلیاں سینے پہ مارتے ہوئے فرمایا وابسہ یہ مفتی اندر بیٹھا ہے، اسی سے پوچھ لیا کرو نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے، خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ اب حضرت حذیفہ خاموش کھڑے ہیں۔ حضور میں حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کام کیا ہے؟ اب جو کام بتانا تھا، اتنی بڑی بات کا وعدہ کر کے آئے تھے اور کام ہے کہ محبوب نے لبوں تک بھی نہیں پہنچنے دیا۔ اللہ اکبر۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم حضور علیہ السلام کی دہلیز پر پہنچ کر لفظوں کے سہاروں سے دکھڑا عرض کرتے ہیں، اپنا استغاثہ پیش کرتے ہیں، کہا یہ سب کچھ صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے ہوتا ہے، ورنہ محبوب تو بند سینوں کی کہانیاں بھی جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اب حضرت حذیفہ خاموش کھڑے ہیں کہ بتاؤں کیا، اور حضور پوچھ رہے ہیں اب حذیفہ بتاؤ نا کام کیا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے خود ہی وقفہ سکوت توڑتے ہوئے فرمایا کہ حذیفہ پھر سنو۔ مطلب کیا کہ تمہارا کام تو ہو ہی گیا ہے، اب پھر ہماری بات سن لو۔ اب حضور نے فرمایا کہ حذیفہ سنو، ابھی ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط، ابھی ایک فرشتہ میرے پاس آیا تھا جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ امتیوں کا حال کیسے چھپے گا، یہاں تو فرشتوں کی بھی ساری خبر موجود ہے۔ کون سا فرشتہ کتنی بار آیا ہے، کون پہلی بار آیا، کوئی بار بار آیا؟ حضور مت آج سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ کیا خیال ہے، فرشتے لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہے نا، لیکن یہ والا فرشتہ اس سے پہلے کبھی نہیں آیا اس زمین کے اوپر۔ یہ نہیں کہ میرے پاس نہیں آیا، کہا ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط، یہ نہیں میرے پاس نہیں آیا، جب سے زمین بنی ہے یہ زمین پہ نہیں آیا۔ مجھے بتاؤ، پھر پتہ لگا نا زمین بعد پہ بنی ہے، محمد کا وجود پہلے بنا ہے، زمین بعد میں بنی ہے، چونکہ حضور کو پتہ ہے یہ زمین پہ کبھی نہیں آیا، فرشتہ بعد میں بنا ہے، حضور پہلے بنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس بات میں اہل علم کے ہاں اختلاف ہے کہ جو ہے وہ لوح پہلے ہے کہ قلم پہلے ہے۔ بعض نے کہا لوح پہلے ہے، بعض نے کہا قلم پہلے، لیکن اقبال نے حد کر دی۔ اقبال کہتے ہیں لوح بھی تو قلم بھی تو، حضور کی ذات سب سے پہلے ہے۔ حضور خود فرماتے ہیں میں سب سے پہلے ہوں، سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے فرمایا کہ حذیفہ آج سے پہلے وہ فرشتہ، یہ نہیں کہ میرے پاس نہیں آیا، آدم علیہ السلام کا وجود زمین پر پہلے آیا، تب سے لے کر نہیں، جب سے زمین بنی ہے، نہ یہ والا فرشتہ پہلے نہیں آیا، آج پہلی مرتبہ آیا۔ اور پھر یہ کیسے آیا؟ اللہ اکبر۔ کہا اس نے اسپیشل رب سے اجازت مانگی اور پھر میرے رب نے اس کو اجازت دی ہے، اور یہ اجازت کس بات کی مانگ کر آیا؟ 2 کاموں کی اجازت مانگ کے آیا۔ ایک تو اس نے عرض کی مالک مجھے اجازت دینا کہ میں تیرے محبوب کو جا کے سلام نہ کر کے آؤں۔ اللہ حذیفہ یہ مجھے سلام کرنے کے لیے آیا تھا۔ میرے استاذ المکرم فرمایا کرتے ہیں یار فرشتے ہو کر ڈائریکٹ نہیں، اجازت لے کر آسمانوں پہ ہونے کے باوجود مدینے والے کو آ کے سلام کریں تو پھر کمال ہے مدینے والے کا یا کہ نہیں؟ آسمانوں پہ فرشتے اگر زمین پہ آ کے حضور کو سلام کریں پھر کمال ہے نا مدینے والے کا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے ساتھ میں کہتے ہیں یار سلام پڑھنے سے نہ روکا کرو، کوئی صبح پڑھتا ہے تو پڑھنے دو، کوئی دوپہر پڑھتا ہے تو پڑھنے دو، کوئی رات پڑھتا ہے تو پڑھنے دو۔ کہا یہ تو وہ وظیفہ ہے جو رب نے حجر و شجر کو بھی عطا کیا۔ فرشتے تو فرشتے ہیں، حجر و شجر کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے کہ میں آج تک اس پتھر کو جانتا ہوں کہ میرے حضور جب بھی اس کے قریب سے گزرا کرتے وہ حضور کو سلام پیش کیا کرتا۔ اللہ اکبر۔ فرشتے بھی حضور کو سلام کریں، پتھر بھی محبوب کو سلام کریں۔ بلکہ صحابی کا نام ہے حضرت ابو یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے میں آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ کسی سفر میں تھا کہ ایک جگہ پر آقا کریم علیہ السلام نے قیام کیا تو میں پہرہ داری پر پاس حضور کے کھڑا تھا۔
فرماتے حضور آرام کر رہے تھے میں اور حضور کے پاس کھڑا تھا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے ایک عجیب منظر دیکھا, اور منظر کیا تھا کہ ایک درخت ہے کہ اس نے یوں دائیں اور بائیں حرکت کی اور اپنی جڑوں کو اکھاڑا اور تنے کے بل بوتے چلتا ہوا آ کر محبوب کے قدموں میں کھڑا ہو گیا. فرماتے میں حیرت زدہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ بھلا درخت بھی کبھی چلتے ہیں, لیکن منظر بڑا عجیب تھا, میں دیکھ رہا تھا. وہ تھوڑی دیر حضور کے قدموں میں کھڑا رہا اور پھر جا کے وہیں پہ دوبارہ نصب ہو گیا. جب حضور بیدار ہوئے تو مجھ سے رہا نہ گیا, تو میں نے پوچھ ہی لیا کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا. حضور میں آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور وہ جو سامنے درخت نہیں ہے. حضور میں ہاں وہ موجود ہے. عرض کی حضور تھوڑی دیر پہلے وہ یہاں پہ آیا ہوا تھا. اور حضور وہ یہاں پہ کیوں آیا ہوا تھا؟ میرے حضور یہ نہیں فرماتے کہ ہم تو سو رہے تھے, جاگ تو آپ رہے تھے. آپ بتائیں نا وہ یہاں کیوں آیا ہوا تھا. دیکھیں میں سو رہا ہوں, پاس گلاس ٹوٹ جائے, کیسر بھائی جاگ رہے ہوں, تو یہ مجھ سے بیدار ہونے پہ پوچھے کہ بتائیں یہ گلاس کس نے توڑا, تو میں کیا کہوں گا کہ بھئی میں تو سو رہا تھا, جاگ تو آپ رہے تھے. ہوا سے ٹوٹا, کسی کا ہاتھ لگا, آپ کو پتا ہوگا یہ کیسے ٹوٹا ہے. اور اگر یہ میرے سے پوچھے تو میں تو تعجب سے یہی کہوں گا بھئی جاگ آپ رہے تھے, میں تو سو رہا تھا. اور واقعی اللہ کے رسول تو آرام فرما رہے تھے, صحابی جاگ رہے تھے, منظر انہوں نے دیکھا تھا. جبکہ سوال بنتا نہیں ہے, لیکن صحابی ہیں کہ انہوں نے سوال پوچھا حضور سے, اور حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں تو سو رہا تھا, جاگ تم رہے تھے, تم بتاؤ وہ یہاں کیوں آیا تھا. تو ذہن میں سوال آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول واقعی آرام کر رہے تھے, پھر صحابی نے پوچھا کیوں تھا؟ تو جواب دینا چاہوں گا, اہل علم نے بڑا خوبصورت جواب دیا. کہا اس لیے صحابہ نے پوچھا تھا کہ وہ جانتے تھے ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے ان کی آنکھیں سوتی ہیں, دل تو جاگتا ہی رہتا ہے. اور یہاں ایک ذوق کی بات بھی کہنا چاہوں گا, میرے حضور سو رہے ہوں, میرے حضور آرام کر رہے ہوں, میرے حضور کی آنکھیں بند ہوں, امتی نہیں. درخت آئے تو حضور کو پتہ لگتا ہے کہ درخت آیا تھا. تو مجھے بتائیں اگر امتی پاکستان سے آئے تو حضور کو پھر پتہ نہیں لگتا ہے؟ بندہ مٹ نہ جائے آقا پر تو وہ بندہ کیا ہے, بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. اللہ اکبر. تو حضور سے پوچھا گیا کہ حضور وہ درخت یہاں پہ کیوں آیا ہوا تھا؟ تو حضور فرمایا کہ یا اللہ بن مرا, ابھی ہم اس کے پاس آئے تھے اور اس نے رب سے اجازت مانگی کہ مولا آج محبوب نیڑے آیا ہے, مجھے بھی اجازت ملے جا کے سلام نہ کرو. ویسے تو سلام کرتے ہیں, لیکن جو جا کے سلام کرنے کا لطف ہے وہ تو پھر درختوں کو بھی پتا ہے نا. اور اگر کلمہ پڑھ کے امتی ہو کے, انسان ہو کے, اشرف المخلوقات ہو کے وہ ذوق نہ آیا ہو تو پھر دعا کرنی چاہیے نا. یہ ذوق تو درخت کے سینے میں بھی موجود ہے کہ اگر محبوب نیڑے آ جائے تو پھر جا کے ہی سلام کر کے آنا چاہیے. اللہ اکبر. تو یا اللہ بن مرا وہ ہمیں سلام کرنے کے لیے آئے. تو فرمایا کہ ابھی فرشتہ آیا تھا جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا, اور اس نے اسپیشل رب سے اجازت مانگی ہے, اور اس نے آ کر مجھے ساتھ یہ خبر دی ہے کہ حضور آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں, اور آپ کے بیٹے حسنین کریمین جنتی جوانوں کے بھی سردار ہیں. سیدہ شباب اہل الجنہ, یہی دو نوجوان ہیں جو جنتی جوانوں کے بھی سردار ہیں. اچھا توجہ چاہوں گا اسے ایک بار, یہ حدیث آپ نے علماء سے سنی ہے. میں خیال کرتا ہوں کہ اس مجمع میں شاید کوئی ایسا بچہ بھی ہو جس کو اس بات کا نہ پتا ہو. آج بچے کی زبان پہ یہ حدیث ہے, سوشل میڈیا کے اوپر ہر شخص جو دین سے علم سے آشنائی نہیں بھی رکھتا اس سے آپ پوچھیں جنتی جوانوں کے سرداروں کے نام کیا ہیں تو بے ساختہ کہے گا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہے گا وہ علی کے بیٹے ہیں, وہ فاطمہ کے جگر پارے. لیکن میرا سوال یہ ہے, آقا کریم علیہ السلام نے یہ والی حدیث اس عنوان سے اگر آپ اس روایت سے دیکھیں تو کس کو بتایا تھا؟ رات کے اندھیرے میں ایک مرتبہ اپنے ایک صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو ایک بار بتایا. کوئی سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا کہ بات یہاں سے نکلے پورے پاکستان کو پتہ لگ گیا. ایک بندے کو بات بتاتا ہے تو پھر بات آگے جاتی ہے. رات کے اندھیرے میں ایک مرتبہ اپنے ایک صحابی حضرت حذیفہ کو حضور نے صرف ایک مرتبہ بتایا. کب بتایا؟ جب وہ جنتی جوانوں کے ساتھ ابھی ننھی عمر میں تھے, اس وقت بتایا جب 5-6 سال عمریں تھی. حضور نے ایک مرتبہ فرمایا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. تو پھر میں سلام نہ پیش کروں صحابہ کی عظمت کو, انہوں نے جس طرح دین پہنچایا, اس طرح امانت سمجھتے ہوئے یہ پیغام پہنچایا اور لوگوں کو دہائی دے دی, لوگوں
مبارک ہو جنتی جوانوں کے سرداروں کے نام پتہ چل گئے ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اہل بیت رسول، ان کی عظمت کی جتنی حدیثیں ہیں ان میں سے کوئی حدیث شاید آپ کو ملے، ورنہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جو انہوں نے خود لوگوں کو بتایا ہو، لوگوں ہم اتنی فضیلت والے ہیں۔ یہ کمال ہے، اگر اہل بیت رسول کی عظمت ہے تو بیان صحابہ نے کی ہوئی ہے۔ ہر حدیث، ہر راوی آپ کو صحابی نظر آئے گا جو اہل بیت کا پیار امت کو سکھا رہے تھے، اور وہ سکھاتے بھی کیوں نہ یار، ان کو حضور نے بتایا تھا کہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، ان کو حضور نے بتایا تھا یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان کو حضور نے پیار سکھایا تھا کہ ان کے ساتھ پیار کرنا۔ اور یہی بات ہے کہ صحابہ اہل بیت سے اور اہل بیت صحابہ کی محبت سکھاتے۔ کوئی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر پوچھتا ہے کہ یہ بتائیں کہ حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ پیار کسے تھا؟ ام المومنین عرض کرتی ہیں کہ حضور کو سب سے زیادہ پیار جو ہے وہ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا۔ کہا نہیں میں مردوں میں سے پوچھ رہا ہوں۔ کہا پھر حضرت علی مرتضیٰ۔ کوئی سائل اٹھا تو آ کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا ہے کہ بتائیے حضور کو سب سے زیادہ پیار کسے تھا؟ کہا حضور کو سب سے زیادہ پیار سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا نہیں میں تو مردوں میں پوچھ رہا ہوں۔ کہا پھر ان کے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں ان سے پیار، ان سے پوچھیں وہ کہتے ہیں ان سے پیار۔ صحابہ نے اہل بیت کا پیار سکھایا، اہل بیت نے صحابہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی۔ یہ وہ لوگ ہیں، توجہ چاہوں گے اس جملے پہ، ایک جملہ بھی سمجھ آ جائے تو بات ختم ہو جائے۔ صحابہ کے پاس کوئی آتا ہے تو اہل بیت کا پیار سکھاتے ہیں، کوئی اہل بیت کے پاس آتا ہے تو وہ صحابہ کی محبت سینوں میں ڈالتے ہیں۔ اور یہ وہ دو گھرانے ہیں، یہ وہ دو ذوات ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے دین سیکھا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جس دین میں دونوں محبتوں کی خوشبو آئے وہ وہی دین ہے جو اللہ کے رسول نے سکھایا تھا، اور جس میں صرف ایک پلڑا ہو اور دوسرے کا نام بھی نہ ہو تو اس کا مطلب وہ دین رسول نہیں ہے۔ حضور نے اپنے اصحاب کا پیار سکھایا، حضور نے اپنے اہل بیت کا پیار سکھایا، اور یہ وہ دین ہے جو ہم نے اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو منتقل کرنا ہے۔ اس وقت جو فتنوں کی ہوائیں چلتی ہیں اور جو فتنے آتے ہیں منظر عام پر، وہ 1-2-4 دن میں نہیں آتے، اس کے پیچھے بڑے بڑے پلانز ہوتے ہیں اور بڑی بڑی جو ہے وہ تھنک ٹینکس بیٹھ کر اس کے اوپر جو ہے وہ رائے دیتے ہیں، اور پھر جا کے کسی دور میں فتنے آتے ہیں۔ اس وقت کی اشد ضرورت ہے کہ میں اور آپ اپنی اولادوں کی تربیت میں مشغول ہو جائیں، ان کو اہل بیت رسول، اور میں کہتا ہوں یہ تو اہل بیت رسول ہیں، یہ تو اصحاب رسول ہے، یہ تو ذوات ہی بڑی بلند ہے، یہ تو بات ہی بڑی اونچی ہے یار۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ دین کیا ہے، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ عقیدت کیا ہے، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ محبت کیا ہے، تو میں ایک سادے سے شعر میں عقیدت و محبت کا عنوان سمجھانا چاہوں گا، اور اگر سمجھ آ جائے تو یہ بات بھی کافی ہے۔ وہ کیا خوب کسی نے کہا کہ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے۔ شاعر کا تخیل دیکھیے، کہا حضور کے صحابہ نہیں، حضور کے اہل بیت نہیں، زمین پر پڑے ہوئے ریت کے وہ ذرے، وہ خاک ہے، وہ مٹی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ یہ کتنی مٹی ہماری گلیوں میں پڑی ہے، کبھی کسی نے اٹھا کے بوتلوں میں سنبھالی نہیں۔ خاک ہے، مٹی ہے، اس کی کیا اوقات، کیا قیمت اس کی؟ لیکن اگر اس مٹی کو نسبت ہو جائے میرے حضور سے، نہیں جناب، میرے حضور تو میرے حضور ہے۔ اس مٹی کو نسبت ہو جائے میرے حضور کے گھر والوں سے، نہیں جناب، وہ تو حضور کے گھر والے ہیں۔ اس مٹی کو نسبت ہو جائے میرے حضور کے اصحاب سے، نہیں جناب، وہ تو میرے حضور کے اصحاب ہیں۔ اس مٹی کو نسبت ہو جائے میرے حضور کے مبارک قدمین سے، نہیں جناب، وہ تو حضور کے مبارک قدمین ہیں۔ اگر اس مٹی کو نسبت ہو جائے حضور کے قدموں سے لگے ہوئے نالین سے، تو وہ پھر مٹی نہیں رہتی صاحب، وہ خاک مدینہ شفا بن جاتی ہے۔ تو یہ ہے اسلام کا دیا ہوا عقیدتوں کا عنوان۔ اور کوئی یہ نہ کہہ دے یہ تو آپ نے ایک شعر پڑھا اسی کو دین قرار دے دیا، یہ قرآن کا لہجہ، یہ قرآن کا مزاج ہے۔ قرآن نے اس سے بھی آگے کی بات کی ہے، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ کیا کہا قرآن نے؟ کہا محبوب مجھے تیرے غلاموں کے گھوڑوں کے قدموں سے لگی ہوئی کھریاں
کہا نہیں، ان کھریوں کے پتھروں سے ٹکرانے کے بعد جو شرارے پیدا ہوتے ہیں، محبوب میں رب ہو کے ان شراروں کی بھی قسم اٹھاتا ہوں۔ محبوب کے غلام نہیں، محبوب کے غلاموں کے گھوڑے نہیں، محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کی ٹانگیں نہیں، غلاموں کے گھوڑوں کی ٹانگوں سے لگی ہوئی کھریاں کان نہیں۔ وہ کھریاں جب پتھروں سے ٹکراتی ہیں، ایک لمحے کے لیے جو چھوٹا سا وجود ایک شرارہ پیدا ہوتا ہے، میں محبوب رب ہو کے اس شرارے کی بھی قسم اٹھاتا ہوں۔ تو مجھے بتائیں، رب کو تو محبوب کے گھوڑوں کے غلاموں کے قدموں سے لگے ہوئے جو ہے وہ کھریوں سے ٹکرانے کے بعد پیدا ہونے والے شرارے بھی پیارے لگتے ہیں، اور جناب آپ چلے ہیں جناب ابو بکر پہ بات کرنے، آپ چلے ہیں جناب عمر کو تولنے، آپ چلے ہیں جناب عثمان و علی کے تولنے۔ رک جائیے، رک جائیے، رک جائیے، یہ دین نہیں ہے۔ یہ کسی کے پیٹ کا دھندا ہو سکتا ہے، یہ کسی کا جلایا ہوا آگ کا تیل کا الاؤ ہو سکتا ہے جو امت کو شاید کھا جائے، لیکن مجھے اور آپ کو اس کے اوپر غور کرنا ہے۔ دین محبت کا نام ہے، دین پیار کا نام ہے، دین ادب کا نام ہے، دین الفت کی کہانی ہے، اور اگر یہ نہیں نصیب ہو سکی تو معذرت، ہمیں دین کی لو، دین کی روشنی، دین کا چراغ نصیب نہیں ہوا۔ اپنی اولادوں کو ادب سکھائیے، محبت سکھائیے، اہل بیت کا پیار، اصحاب رسول کا پیار سکھائیے۔ یہ حقیقت دین ہے، یہ حقیقت ایمان ہے۔ بس امیم کل بارگاہ ربوبیت میں دعا گو ہوں، اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیقات عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا